السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اب شادی شدہ ہیں؟ کیا اب سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان ہر چیز خود بخود حلال ہو جاتی ہے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت سے مسلمان انجانے میں اپنی ازدواجی زندگی میں ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو عبادت بنایا ہے، مگر اسی تعلق میں اگر اللہ کی حدود پامال کی جائیں، بے حیائی اختیار کی جائے یا شریعت کی خلاف ورزی کی جائے تو یہی رشتہ گناہ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ ازدواجی زندگی میں کون سے اعمال حلال ہیں، کون سے ناجائز ہیں، اور کن چیزوں سے ہر مسلمان شوہر اور بیوی کو بچنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک بات آپ کی زندگی بدل دے، آپ کے گھر میں سکون لے آئے اور آخرت میں آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ آئیے اللہ کا نام لے کر اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا آغاز۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ یہ صرف نماز، روزہ اور حج کا دین نہیں، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق کیسے ادا کرے، اور دونوں مل کر ایسا گھر کیسے بنائیں جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا، فلموں اور فحش مواد نے بہت سے لوگوں کی سوچ بدل دی ہے۔ بہت سے میاں بیوی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں دکھایا جا رہا ہے وہ سب جائز ہے، حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح محبت، رحمت، حیا اور احترام کا رشتہ ہے، نہ کہ خواہشات کی اندھی پیروی کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، عزت دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے اور سکون پہنچاتا ہے۔ اس ایک مثال میں اللہ تعالیٰ نے پورے ازدواجی رشتے کا حسن بیان کر دیا۔ لیکن افسوس، جب شیطان اس رشتے میں داخل ہو جاتا ہے تو محبت کی جگہ خود غرضی، احترام کی جگہ سختی اور حلال زندگی میں حرام طریقے داخل ہونے لگتے ہیں۔ پھر انسان یہ سوچے بغیر ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جو شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان شوہر اور بیوی پر لازم ہے کہ وہ دین سیکھیں، ایک دوسرے کے حقوق جانیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا احترام کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور اپنے دل سے ایک سوال کیجیے۔ اگر آج رات اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ میں نے اپنے نکاح کی کتنی حفاظت کی، میں نے اپنے شرکن حیات کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا میرے گھر میں محبت تھی یا صرف خواہشات، کیا میرے رشتے میں رحمت تھی یا ظلم، تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا جواب ہوگا جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے؟ ہم دنیا کے ہر کام کے لیے سیکھتے ہیں۔ کاروبار کرنا ہو تو سیکھتے ہیں، گاڑی چلانی ہو تو سیکھتے ہیں، نوکری کرنی ہو تو تربیت لیتے ہیں۔ لیکن افسوس، زندگی کے سب سے اہم رشتے یعنی نکاح کے بارے میں بہت سے لوگ دین سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے کئی گھر محبت کی کمی سے نہیں بلکہ دینی علم کی کمی سے بکھر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان گھرانہ سکون سے رہے۔ وہ میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، غصہ بڑھاتا ہے، بے حیائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور آہستہ آہستہ دلوں سے اللہ کا خوف کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، نکاح صرف ایک سماجی معاہدہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت اور امانت ہے۔ اس امانت کی حفاظت صرف محبت سے نہیں بلکہ تقوی، حیا، صبر اور اللہ کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ اپنے شرکن حیات کے ساتھ نرمی سے بات کریں، اس کی عزت کریں، اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے حقوق ادا کریں، تو یہی معمولی سے اعمال قیامت کے دن آپ کے لیے نیکیوں کا خزانہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ دے، اپنے نفس کی خواہشات کو دین پر ترجیح دے یا ایسے راستے اختیار کرے جنہیں شریعت نے منع کیا ہے، تو وقتی لذت شاید مل جائے
مگر دل کا سکون، گھر کی برکت اور اللہ کی رضا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے آپ سے وعدہ کیجیے، ہم اپنے گھر کو صرف خوبصورت نہیں بنائیں گے بلکہ اسے اللہ کی رحمت والا گھر بنائیں گے۔ ایسا گھر جہاں قرآن کی آواز ہو، نماز کی پابندی ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو اور ہر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ کیونکہ یاد رکھیں، جس گھر میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے وہاں سکون بھی اترتا ہے، محبت بھی۔ میاں بیوی کے حقوق اور اللہ کی مقرر کردہ حدود۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نکاح صرف دو انسانوں کا ساتھ نہیں بلکہ دو روحوں، دو خاندانوں اور دو زندگیوں کا ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محبت، رحمت اور سکون کی بنیاد پر قائم کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ذرا غور کیجیے، اگر ہمارے گھروں سے محبت ختم ہو جائے، احترام ختم ہو جائے اور اللہ کا خوف ختم ہو جائے تو کیا باقی رہ جاتا ہے؟ صرف دیواریں، صرف ایک چھت، لیکن گھر نہیں۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کے بعد انہیں ہر چیز کی اجازت مل گئی ہے، حالانکہ اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو پاکیزہ بنایا ہے مگر اس کے ساتھ حدود بھی مقرر کی ہے۔ شوہر پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اس کی عزت کرے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اسے ذلیل نہ کرے، اس پر ظلم نہ کرے اور اس کے دل کو نہ توڑے۔ اسی طرح بیوی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جائز حقوق ادا کرے، اس کی عزت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے اور محبت و وفاداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ ایک دوسرے پر حکم چلاؤ، اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانی بنو۔ نبی کریم کا بہترین نمونہ یہی تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہایت نرم، مہربان اور خوش اخلاق تھے۔ اپنے امت کو یہ تعلیم دی کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو۔ میرے بھائی، اگر تم اپنی بیوی کی ایک غلطی معاف کر دو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری کئی غلطیاں معاف فرما دے۔ اور میری بہن، اگر تم اپنے شوہر کے ساتھ صبر، محبت اور خیرخواہی سے پیش آؤ تو یہ بھی اللہ کے ہاں عظیم اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ایک آباد گھر بکھر جائے، جب میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں، جب بچوں کے سروں سے محبت کا سایہ اٹھ جائے۔ اس لیے ہر جھگڑے میں اپنی انا کو نہیں بلکہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں۔ بات کریں، معاف کریں، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، مال ختم ہو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، مکان ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک نیک گھر ٹوٹ جائے، ایک پاکیزہ رشتہ بکھر جائے تو اس کے زخم برسوں تک دلوں میں باقی رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کو صرف دنیا کی خوشیوں سے نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت، نماز، دعا، معافی، محبت اور حیا سے آباد کیجیے۔ جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے، اور جس گھر میں رحمت اتر آئے وہاں دلوں میں سکون خود بخود آ جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی گفتگو سنتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا کہ زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو مایوس ہرگز نہ ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے، پھر اسے یہ یقین دلا دے کہ اب تمہارے لیے معافی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے اپنی غلطی مان لے، اللہ کے سامنے جھک جائے، آئندہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ میرے بھائی، اگر کبھی تم نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، اس پر سختی کی ہے، اس کی عزت کو ٹھیس پہنچائی ہے تو آج ہی اس سے معافی مانگ لو۔ یقین کرو، معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اور میری بہن، اگر کبھی تم سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، اگر تم نے غصے میں کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے گھر کا سکون ختم ہو گیا،
تو آج ہی محبت سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، ایک معاف کر دو کبھی کبھی برسوں کے فاصلے ختم کر دیتا ہے۔ ایک مسکراہٹ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتی ہے، اور ایک سچی دعا پورے گھر کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور ہر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا تصور کیجئے، ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ نہ یہ گھر ہمارے ساتھ جائے گا، نہ دولت، نہ شہرت، نہ دنیا کی کوئی چیز۔ ہماری قبر میں صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ اس دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے، میں نے تمہیں ایک پاکیزہ رشتہ دیا تھا، تم نے اس امانت کی حفاظت کیسے کی؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ آج بھی وقت ہے۔ اگر گھر میں ناراضی ہے تو محبت پیدا کریں۔ اگر دلوں میں فاصلے ہیں تو انہیں ختم کریں۔ اگر زندگی میں گناہ ہیں تو اللہ سے توبہ کریں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو ایک نیک شرکن حیات عطا کیا ہے تو اس نعمت کی قدر کریں، کیونکہ ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، رحمت، سکون اور برکت عطا فرمائے، ہمیں اپنی حدود کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے نکاح کو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، تاکہ کسی ٹوٹتے ہوئے گھر کو سنبھلنے کا موقع مل جائے، کسی دل میں توبہ کی شمع روشن ہو جائے، اور کسی مسلمان کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بدل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔